وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غموں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی غم میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ انسان اور اس کو غم لائق نہ ہو۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، دری دنیا کسب غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی بے غم ہے تو وہ انسان ہی نہیں۔ انسان ہے تو اسے غم ہے، انسان نہیں تو اس کو کوئی غم نہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے غموں میں سب سے بڑا غم آخرت کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔ غم تو دنیا میں بہت سارے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کون سے ایسا بڑا غم لاحق ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں کہ آخرت کا۔ دنیا کے غم تو چھوٹے ہیں، یہ تو کوئی غم نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ آخرت کا بہت بڑا غم۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے بعض بزرگوں کے رنگ اس لیے خراب ہو گئے، ان کے رنگ اس لیے اڑے، پیلے پڑ گئے، زرد پڑ گئے کہ ان کو آخرت کا غم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو اللہ نے الہام فرمایا کہ آپ جائیں اور فلاں موچی سے جو جوتے گانٹتے ہیں، پالش کرتے ہیں، ان سے اپنے حق میں دعا کروائے۔ یہ بزرگ گئے اور موچی سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ فرائض کے علاوہ آپ اور ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ آپ اتنے اللہ کے مقرب اور مقبول بندے؟ تو انہیں فرمایا فرائض پر میں اکتفا کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نوافل ادا کروں، تہجد کی نماز پڑھوں، دن بھر کام مزدوری، شام میں گھر جاتا ہوں تھکا ماندہ سو جاتا ہوں، کہاں تہجد اور کہاں اوابین اور تسبیح وغیرہ۔ تو یہ بزرگ دعا کروائے بغیر چلے گئے۔ اللہ نے پھر ان کے دل میں الہام فرمایا کہ جائے اب ان سے یہ سوال کرے کہ آپ کا رنگ کیوں خراب ہے، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ یہ بزرگ گئے اور ان مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رنگ کیوں خراب ہے، کیوں اڑا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کا میرے رنگ سے کیا تعلق، جو بھی ہو ہے میرا رنگ ایسا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس میں میرے کوئی غرض ہے، آپ مجھے بتائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک غم نے مجھے کھایا۔ کہا کیا غم؟ کہا کہ آخرت کا غم ہے۔ میں جس کسی کو بھی دنیا میں دیکھتا ہوں، جس کسی کو، تو میں یہ تصور کرتا ہوں یہ تو جنتی ہے، ولی ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور جب اپنے آپ پہ نظر ڈالتا ہوں، اپنے اعمال پہ، تو اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں تو جہنمی، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے غم نے مجھے خراب کیا ہوا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی آخرت کا غم نصیب فرمائے۔ دیکھیے اس واقعے سے بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے غموں میں سب سے بڑا غم آخرت کا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، ہم کیا اللہ کو حساب دیں گے؟ ہماری نمازیں کیا نمازیں کہ ہم پیش کریں، ہمارے روزے کیا روزے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ میرے پروردگار، میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدنا کا حق کا عبادت تھی، تو ہم کس بات کے مولی کہ ہم اپنی عبادت پہ ناز کریں، فخر کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں آخرت کا غم سامنے رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے بارے میں ہم خوشگمان، اپنے آپ کو خوشگمان رکھیں، کہ لوگوں کے بارے میں ہم یہ گمان کریں کہ یہ سب کے سب نیک لوگ ہیں، ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان سے خوشگمان رہے اور اپنے آپ سے بدگمان رہے۔ آج معاملہ بالکل برعکس ہے، آج ہم لوگوں سے بدگمانی کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، اور اپنے آپ کے بارے میں انتہائی خوشگمان کہ ہم جنتی، ہم ولی، ہم بزرگ۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ ہم سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور ایک اپنے بارے میں ہم بدگمان رہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا۔